تھینک یو سو مچ کہ آپ نے رومانس کو پاکستانی ڈراموں میں دوبارہ سے زندہ کیا. مطلب اب تو یہ کریڈٹ تو میں آپ کو دوں گی اس سے گوئنگ فارورڈ کہ جس جذبے کے ساتھ اب ہم رومانس دیکھ رہے ہیں اور زبردست دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. لیکن میں سمجھتی ہوں رابعہ, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈرامہ تو میں ساس بہو نندوں کا جو بھی چل رہا ہوتا ہے, میں موسٹلی جب کوئی ہیرو ہیروئن سے کوئی پیار کا اظہار کرتا ہے یا دونوں کی ایک جو ہے کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو میں اس پہ رک کے دیکھتی ہوں کہ ہاں ان لوگوں نے کیسے کیا. میں بھی یہ مجھے یہ جونرا پسند ہے, میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس کو ایز اے لو اسٹوری ہی دیکھا تھا اور شکر الحمدللہ کہ اس کا رومانس رجسٹر ہوا. جتنا لکھتے ہوئے کوشش کی گئی ہے دکھاتے ہوئے بھی ہوا, مطلب محسوس ہوا کہ واقعی یہ کوئی چیز ہٹ کے ہے. جو ہمارے روایتی ڈرامے چل رہے ہیں میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی, ان میں بھی ایک میسج ہوتا ہے اور یہ بھی ہماری ریئلٹی سے کافی کنیکٹڈ ہیں. لیکن کچھ تو ایک ہونی چاہیے نا دوسری چیز بھی دیکھنے کے لیے. بالکل کچھ نہیں, بہت زیادہ ہونی چاہیے. میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوں. میرے تو ہر بار ڈراموں میں یہی کمپلین رہتی ہے, یار تھوڑا سا رومانس دکھا دیا کریں یار, کیا ہے ہم مطلب بس ایک جھلک نظر آتی ہے رومانس کی, پھر رومانس غائب ہو جاتا ہے. تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. تھینک یو, میں بہت خوش ہوں. آپ بہت شکر گزار بندی ہیں. بٹ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کون کون سے ڈرامے آپ نے لکھے ہوئے کیے ہوئے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہمیں زیادہ انفارمیشن نہیں ملی. مجھے پتہ ہے روپوش آپ نے لکھا ہے, بالکل, جو فلم تھی ہارون کی اور کنزا کی. بالکل. اس سے پہلے ایک ہم ٹی وی کا ڈرامہ آپ نے کیا ہے. ایم ٹی وی کا ایک میں نے ڈرامہ کیا تھا میں نہ جانوں. اس سے پہلے رابعہ میں نے سیریسلی کام سیکھا. تو آئی ڈونٹ نو, مجھ سے کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ڈرامہ لکھنا سیکھا, کیا آپ کے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے انگلش میں بی ایس آنرس کیا لٹریچر میں اور لنگوسٹک میں. تو اس میں ڈرامہ بھی تھا, اس میں ناول بھی تھا, اس میں پوئٹری بھی تھی, ایوری تھنگ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ ان کے لکھنے کا اسٹائل ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, ڈرامہ میں تو ڈائلاگ ہوں گے, ٹھیک ہے, ایکشن بازی ہوگی. تو وہ ایک تھی. پھر یہ ہوا کہ آپا نور سے جو ہے جان پہچان بھی ہے میری, وہ مینٹر ہیں, میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی ہوں, نور الہدیٰ شاہ. ان سے ملاقات ہوئی تو وہ گورنمنٹ میں نا تھیں, منسٹر تھیں. تو میں نے کہا آپا نا میرا کچھ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ مطلب اگر لڑکی بیٹھ گئی تو بس شادی کرنی ہے. تو جیسے میں نے ڈگری ابھی مجھے ملی نہیں تھی, میں نے پاس آؤٹ کیا, میں نے کہا نہیں یار گھر میں نہیں بیٹھنا, جو ہے نا کچھ کرنا ہے, ٹیچنگ ہی کرنی ہے, پر گھر سے نکلنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے, یہاں پڑھتے رہنا ہے یا تو کچھ کرنا ہے. تو میرے فادر بھی ماشاء اللہ سے سارے ہمارے بیک گراؤنڈ میں چچا والوں میں سے ان کا تھوڑا مائنڈ یہ تھا کہ انہوں نے میں کو ایجوکیشن میں فرسٹ ٹائم ہمیں ڈلوایا آرمی میں. انہوں نے کہا نہیں مجھے تم لوگوں کو بھی بھروسہ ہے, تم لوگ پڑھو. میں جواب دہ خاندان کو میں ہوں کیونکہ اب میرا بالکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا فیوڈل ہے. یہ میرب کی ابا کی جھلک نظر آ رہی ہے مجھے کہیں سے, کیا میں صحیح میرب پہ ظلم ہونا شروع. نہیں, میرب کے ابا کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ تم پڑھو. بالکل ہاں. تو انہوں نے یہ کہا, پھر ہم لوگوں کو آگے بھی پڑھنے کا کہا کہ نہیں یونیورسٹی پڑھ سکتی ہو, کوئی بات نہیں پڑھو. تو جو ان کا یہ ہم پہ بھروسہ تھا نا, تو پھر میں نے کہا کہ بابا مجھے نا جاب بھی کرنی ہے. حالانکہ کوئی ایسا کنسیپٹ ہو کہ یہی ہے کہ زمیندار ہیں سب کچھ ہے کیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں پڑھا ہے تو کر لو, اچھی بات ہے. تو پھر آپا نور تو ماشاءاللہ ان کا تو ایک نام ہے اور وہ ہمارے بہت جان پہچان والے بھی ہیں. تو میں نے کہا آپا مجھے نا گورنمنٹ میں کوئی جاب چاہیے. تو آپا نے جسٹ جیو چھوڑا تھا, اچھا A+ پہ جا رہی تھی. تو آپا نے مجھے نا ایک دن وہاں پر سیکریٹریٹ میں ہی ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی. تو آپا نے مجھے کہا یہ آفس ہے, تم لکھ سکتی ہو اس کے بارے میں, ہم نے جو بھی بات کی. تو میں نے نا تھوڑا سا اس ورڈ میں بتا دیا کہ ہاں ایک روم ہے, اس میں کرٹنس لگے ہوئے ہیں, آپ ایک چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. پھر ہم لوگوں نے وہاں پر کوشش کی کہ ہو جائے, میں اور میری سسٹر عالیہ مختوم, ہاں حفظ کی رائٹر لکھا ہے. ہاں. تو پھر آپا نے کہا کیا تم لوگ یہاں پر بیٹھ کے کرو گی, کریٹیوٹی تو یہاں پر کوئی نہیں ہوگی, میں A+ جا رہی ہوں, میرے ساتھ چلو گی. تو آپا نے ہمیں وہاں ہم لے کر گئیں آپا, اور آپا نے کام سکھایا. وہاں پر ہمارے جو ہے شہزاد جاوید تھے, زنجبیل عاصم شاہ تھیں, ان سے ہمیں سیکھنے کو ملا, آپا سے سیکھنے کو ملا. پھر یار سیکھتے سیکھتے یہ تھا, پہلے اسکرپٹ ایڈیٹر تھے, پھر اسکرپٹ لکھنا شروع کیا. پھر میں نے جب پہلا ایپیسوڈ تکبر کا لکھا جو 6 سگما نے اس کی پروڈکشن کی تھی, وہ لکھا, تو وہاں پر سب بہت خوش ہو گئے کہ یار اتنا ینگ بنا. اچھا اس سے بھی ینگ تھا, 2014-15 کی بات ہے. اچھا 2014 میں تکبر آیا آپ کا پہلا ڈرامہ. وہ تکبر آیا تھا, اور وہ بھی ایک بہت ہی ٹپیکل اسٹوری تھی. مطلب ایک ایسا ایشو تھا کہ ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. مسئلے جو ہیں ہماری زندگی کے ہم وہی لکھتے ہیں. تو اور وہ بہت وہ تھی, ریئل اسٹوری تھی, وہ لکھا. دین وہاں پر ہی اس چاند پہ داغ نہیں یہ لکھا, اور دین جو ہے پجارن لکھا TV1 پہ.
اس کے بعد میں نہ جانوں لکھا تو تب تک جاب چھوڑ دی تھی, شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد جو ہے کافی نصیب کھل گیا ہے یا میرا کم بیک ہو گیا. یا مجھے لگتا ہے شادی آپ کو بڑا اسٹرائک کرتی ہے, لائک ٹرک آپ کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو رومانس آ ہی جاتا ہے یہاں پہ. یا تو یہ پہلے نہیں تھا رومانس, میں بھی یہ چیز وہ آپ کے ڈرامے دیکھے نہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس میں کتنا رومانس. نہیں رابعہ, یہ چیز دبی ہوئی ہوتی ہے. میں بھی کچھ چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے شادی کے بعد, بہت ساری چینجز آتی ہیں لائف میں, اور اچھا لائف پارٹنر ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا. تو میں نے میری جو ہے مہرونسا جو ہے وہ 7th اسکائی پہ بیٹھتی ہیں, تو میں نے ان کو ون لائنر بھیجا. ابھی وہ مجھے خود بھی اس بات پہ چڑھاتی ہیں کہ تمہارا تو میں کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی, یاد ہے تمہیں؟ تو میں نے کہا دیٹس ویری نائس آف ہر کہ وہ ایکچولی کہہ رہی ہے تمہاری تو کال بھی میں اٹینڈ اور نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی تھی نا پھر پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا, میں نے صرف ان سے کہہ دیا کہ ہیرو پڑھ لیں. میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا ہیرو پڑھ لیں. انہوں نے دوسرے دن مجھے کہا آ کے ملو. اور رابعہ مجھے یاد ہے یہ تیرے بن کا ون لائنر آپ نے میری کو بھیجا تھا, اینڈ یہ بھی بائی دا وے 2 سال پہلے کی بات ہے. بالکل, یہ ہم آپ کو بتا دیں. ہاں بالکل بالکل 2 سال پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ آ کے ملو. اچھا, میں نے اسٹوری بتانا شروع کی, جسٹ میں نے 5 منٹس بتایا, انہوں نے کہا ڈن ہے. میں نے کہا آگے سنیں تو صحیح. انہوں نے کہا نہیں ڈن ہے, لکھنا شروع کرو. اور پھر لکھتی گئی. اس کے بیچ میں پھر انہوں نے کہا جس طرح سے تمہارا انداز ہے لکھنے کا, مجھے لگتا ہے کہ تم ہمیں نا ایک ٹیلی فلم لکھ دو. تو مجھے یاد ہے ٹیلی فلم پہ بھی بڑی عجیب میٹنگ ہوئی تھی کہ روپوش کی بات کر رہے ہیں. ہاں روپوش کی بات کر رہی ہوں. تو مطلب شاید ان کو اتنا نہیں تھا کہ یہ کیا لکھیں گی, مطلب ہم ہارون کو ایز اے ہیرو لے کر آنے. تو جب تو جب ان کو میری اسکرپٹ ملا اور پھر جب انہوں نے شوٹ کیا تو کافی اعتراضات تھے کہ یہ چیز نکال دو, ہارون یہ نہیں کرے گا, یہ چیز نکال دیں, ہارون یہ نہیں کرے گا. پھر اچانک سے پتہ نہیں عبداللہ صاحب کو کیا ہوا, مجھے میری نے بتایا کہ یار انہوں نے کہا سب ڈال دو. او واو, بہت اچھا ہے, سب ڈال دو. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے وہ بہت ہٹ گیا. دین تیرے بن لاسٹ مومنٹ تک میں لکھتی رہی. آئی فیل لائک وہ پروڈکشن میں جانے سے مطلب 2 دن پہلے بھی میں لکھ رہی تھی. اوکے. اور رابعہ میری اتنی بری عادت ہے, مجھے فرسٹ 4 ایپیسوڈ اور آخر کا ایپیسوڈ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں مجھ سے کوئی لاسٹ ایپیسوڈ نہ لکھا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک اسٹوری کو چھوڑتے ہوئے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کتنی بار مرتسم کہہ دیا ہوگا. وہ کہتا ہے میں تو نہیں جی رہا, تمہارا تو مرتسم ہے یار, میں تو ہوں ہی نہیں. تو میں نے کہا بس ہم اس کو سائن کہتے ہیں زندگی میں, تو میں کہیں غلطی ہو گئی, کبھی کبھی آپ کو مرتسم کہہ دیتی ہوں, بٹ ہماری بھی کوئی خواہش ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کچھ. تو نا ابھی ایک میں حیدرآباد میں تھی, میرا میک اپ آئے, تو میں نے نا وہ جو ایک سین تھا اس کو دیکھنے کا طریقہ تھا مرتسم کا, تو میں نے کلپ نکال کے اپنے ہسبینڈ کو سینڈ کی. میں نے کہا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا ہاں تم 2 بچوں کی ماں ہو, میں تمہیں بچوں کے سامنے ایسے دیکھوں. تو وہ بھی واقعی انہوں نے بھی ایسا جواب دیا آپ کو, تو آپ نے آگے سے کہنا تھا نہیں اکیلے میں دیکھو, بچوں کے سامنے کیوں دیکھو ایسے. بہت شرمیلے ہیں مجھ سے زیادہ, مطلب ان کی شرم میں نے کھا لی ہے. تو میں جو ہے پھر اس طرح سے لکھتی ہوں اور وہ تھوڑے سے ایسے ہیں. لیکن مجھے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, اتنا. اور مجھے شادی شدہ کپلس کا آ رہا ہے کہ یار سیریسلی اب تو دل کرتا ہے. میری دیورانی ہے, وہ کہہ رہی ہے, میں رات کو اپنے ہسبینڈ سے کہتی کاش مرتسم یہاں ہوتا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نا چاہتی ہو تم اس کمرے میں رہنا, یہاں جاؤ مرتسم بھابھی کو جا کے کہو تمہیں مرتسم سے ملا ہے. تو لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ شاید اس چیز کی کمی تھی, وہ پوری ہو رہی ہے تو کیوں نہیں. دیکھیں رابعہ, کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے نا, ہر چینل پہ ہو رہا ہے, ہر قسم کی اسٹوری آ رہی ہے. سرے رہا آپ دیکھیں, مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے اویئرنیس ہے اس میں. کچھ یا ایسے جو بھی ڈراماز آ رہے ہیں ساس بہو کے یا جس کے بھی, میں کہتی ہوں میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میں اس عورت کے لیے لکھ رہی ہوں. سب میری بہت پیاری بہنیں ہیں, جو بھی مرد حضرات ہیں, میرے بھائی ہیں, آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن ایک عورت اٹھے صبح کو, اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بنائے, اس کو بھیجے, پھر بچوں کو بھیجے, پھر گھر کی صفائی, پھر میڈ کو دیکھنا, پھر سارے کام کاج کر کے وہ رات کو 8 بجے آ کے ٹی وی اس لیے لگائے گی کہ اس کی ساس جو جیسی میری ساس ہے اس کی ساس کیسی ہے. اس کو کچھ ریلیکس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لگائے تو وہ جس طرح سے ہم سینما میں جاتے ہیں, ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں, 1 گھنٹے کے لیے وہ کٹ جائے یار ان ساری پرابلم سے. دیکھے وہ جو اس کے اندر ہم عورت جو ہماری جو ہے نا, ہماری ایک ہمیں رومانس ہے, عورت میں ہے. آپ عورت کی تعریف کریں خوش کیوں ہوتی ہے, مرد کی تعریف کریں وہ اس طرح سے خوش نہیں ہوتا ہے جس طرح سے عورت شرما کے لجا کے خوش ہوتی ہے.
تو کیوں نہیں رومانس ہونا چاہیے, لائف میں ہونا چاہیے رومانس. بہن اس سے بہت فائدے ہیں. بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. جو میرے ویورز ہیں, جو لوگ مجھے سنتے ہیں, ان کو پتہ ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے آج تو رابعہ کو اپنے کام کی بدی مل گئی ہے, کیونکہ میں بھی ایسے ہی کچھ خیالات رکھتی ہوں. بالکل صحیح کہیں. اچھا یہ بتائیں پڑھا کہاں سے آپ نے؟ بی ایس سی انگلش آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں نے لٹریچر میں کیا تھا, ڈرامہ ناول اور یہ وہ, پھر اس میں لنگوسٹکس انٹروڈیوس ہوا تو وہ سائنس کا ایک سبجیکٹ بنا. پہلے آرٹ تھا, بی اے ہوتا تھا, ایم اے ہوتا تھا, لیکن یہ بی اے سے آنرس ہو گیا, کیونکہ میں نے پرسنلی کیا اس لیے تھا کہ مجھے سی ایس ایس کرنا تھا. سو ٹو بیٹرمنٹ آف انگلش اینڈ ایسے وغیرہ. لیکن پھر یہ یہاں میں نے آپ کو بتایا آپا سے ملاقات ہوئی, اور پھر اس طرح سے, اور پھر اس چیز میں مزہ آنے لگا.